السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں خرم شہزاد۔ پہلی بات تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ کل ویڈیو نہ اپلوڈ کر سکا کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کو کچھ ملکی حالات کے بارے میں بتانے کے لیے اور کچھ اہم خبریں جو سیاست کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جو فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے طلبہ واپس لینے کا یا انٹرا پارٹی الیکشن کو عدم قرار دیے گئے، تو اس حوالے سے یہ کہ انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ عدم قرار دیے جاتے ہیں، تاہم جو انتخابی نشان انہیں الاٹ کیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ مذاق تو یہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ آج کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، یا کہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ یہ جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ان انگریزوں سے اور پھر ہم غلام ہوئے اپنے چنے ہوئے نام نہاد سیاستدانوں کے ہاتھوں، یہ 72 سالہ نظام ہے، اس میں ایسے جوڈیشری نے جو فیصلے اپنے من پسند فیصلے کیے ہیں، اس میں کبھی کسی کو ریلیف ملا تو کبھی کسی کو سزا ہو گئی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اگر ہم اس کے کچھ تھوڑی سی نظر پس منظر پر ڈالیں تو یہ کچھ یوں شروع ہوا کہ 22 دسمبر کو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، صدر وہ چیئرمین منتخب ہوئے، اسی طرح صدر، نائب صدر، سیکرٹری سب منتخب ہو گئے۔ اس میں ایک بندے کو جو تکلیف ہوئی وہ اکبر ایس بابر صاحب تھے، جن کو یہ پیٹ میں درد ہوا، تکلیف ہوئی کہ جی بانیے پی ٹی آئی یا بانیے پارٹی میں تو میں بھی شامل ہوں، ان اراکین میں تو میں بھی شامل ہوں، مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ الیکشن کہاں ہونے ہیں، کس وقت ہونے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا۔ جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا یا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے نوٹیفیکیشن سائٹ پہ جاری کیے، واٹس ایپ کیے لوگوں کو، لوگ آئے، ووٹنگ ہوئی، تو ہمارا یہ تھا۔ اگر ہم پچھلے کچھ دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی انٹرا پارٹی الیکشن دیکھے جائیں تو ہمیں کچھ خاص نظر نہیں آتی، لیکن کیونکہ ایک جماعت کو باہر نکالنا تھا تو تلوار تو لازم تھی، اور وہ بھی دو دھاری تلوار، یعنی کہ دونوں سائڈ سے کاٹا جا رہا تھا، کاٹ چھانٹ کی جا رہی تھی پارٹی کی، اور بالکل سخت نظر کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جا رہا تھا۔ انٹر پارٹی الیکشن جو عدم قرار دینے کے بعد پھر جو سپریم ہائی کورٹ آف پشاور نے جو ریمارکس دیے، انہوں نے پھر ایک دفعہ حکم امتناع دیتے ہوئے بلہ واپس کر دیا، کچھ ریلیف ہوا۔ جب ان کے کاغذات نامزدگی کی باری آئی تو ان کے بندے اٹھانا شروع کر دیے، انہوں نے دفتر جاتے تھے پھر اٹھا لیتے تھے۔ آروز صاحب نے اپنی مرضی سے جو کاغذات مسترد کیے، پھر ٹربیونل کے ذریعے کافی لوگ بحال ہوئے، پھر جو پشاور ہائی کورٹ نے پھر فیصلہ دیا، پھر بلہ چھن گیا ان سے، پھر وہی رولا، اب کیا کریں گے۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ آیا، اس کے بعد جو جوڈیشل بینچ بنا انہوں نے فیصلہ پھر دیا پی ٹی آئی کے حق میں۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی یہ سمجھ تو چکی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز تھے یا چیئرمین تھے یا جو ان کے سپورٹر ہیں یا جو ان سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، ان کو یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ اب ہماری وکٹ جو ہے وہ گرنے والی ہے، اب ہم اس شخص یا اس نظام سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں جنہوں نے چند ہی ہفتوں میں ایک سرٹیفائڈ چور اور منظور شدہ چور کو ایماندار قرار دیتے ہوئے انہیں ہر کیس میں باعزت بری کر دیا۔ حالانکہ قوم آج بھی یہ سوال بار بار ان سے کرتی ہے کہ وہ جو ایمن فیلڈ ریفرنس تھا یا وہ ڈپارٹمنٹ لندن کے ہیں وہ کس کے ہیں، اور 4 سال ایک آدمی اس میں بڑی شان و شوکت اور بڑی عزت سے رہا، تو اگر وہ اس عدالت میں وہ کیس چلا گیا تو اس سے یہ امید تو نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ کوئی انصاف ملے گا ان کو یا کوئی ریلیف ملے گا۔ تو وہ جو ان کا گمان تھا، جو ان کا ڈر تھا اور جو ان کی سوچ تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پہلے ہر کیس میں اسلام کو لاتے رہے، اب تھوڑا سا اسلام کو سائڈ میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے اور اس ادارے نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا جی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہو گئی ہے، اب ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں
تو اسلام کہتا ہے جی جس نے چوری کیا اگر معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دو، جس نے قتل کیا ہے وہ اگر 20 سال 30 سال بعد معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو کچھ ریمارکس ہمیں یہ سننے میں نظر آ رہے تھے۔ اور پھر آئین کا لبادہ اوڑھ کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی الیکشن کمیشن ایک خود مختار اور آزاد ادارہ ہے۔ ان فیصلوں کی وجہ سے ہی اور ان جو جزا سزا کے عمل کو دیکھتے ہوئے 2 ججز جنہوں نے استعفیٰ دیا، حالیہ میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ دے دیا جو کہ اپنے عہدے سے کچھ ہی دور تھے، اکتوبر 2024 میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا۔ فائز عیسیٰ کے بعد جو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے نام چنا جاتا ہے اور سینیارٹی میں ان کا تیسرا نمبر تھا اور نام ان کا پہلا ہی تھا کہ یعنی کہ اب اکتوبر میں وہی چیف جسٹس بنیں گے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفیٰ اس کی ابھی کوئی جو بنیادی وجوہات وہ تو سامنے نہیں آئی، نہ انہوں نے خود کوئی پریس کانفرنس کی، نہ کوئی پریس ریلیز کی گئی، اور نہ ہی ان کے جو قریبی ہیں یا جو وکلا ہیں ان کو کچھ معلوم ہے۔ یہی فیصلے ہوتے ہیں جو کسی کی مطلب کہ خوبی کو یا کسی کی طرف داری میں کیے جاتے ہیں تو اس سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ان کو یا تو اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے یا انہیں 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی کیا جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے۔ تو یہ تو تھی عدالتی خبریں۔ اگر ہم اب سیاسی میدان میں آئیں تو وہ 2 جماعتیں جنہوں نے پہلے 35 سال ایک دوسرے کو چور کہا، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے، پیٹ چاک کر کے پیسے نکالنے اور گردن سے پکڑ کر گھسیٹنے کے جو جملے تھے، جو کلمات تھے ادا کیے اور پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو بیوقوف بنائے رکھا پچھلے 30 سے 35 سال، پھر اچانک سے ان کی آنکھیں کھلی، ان کے ضمیر جاگے تو 16 ماہ کی حکومت میں وہ اکٹھے ہوئے اور بھائی بھائی بن گئے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا شروع کیا، ایک ہی تھالی میں کھاتے رہے، نوالے اکٹھے کھائے، اکٹھے لوٹا انہوں نے 16 ماہ اور تسلی سے لوٹا۔ تو پھر یہ دونوں ایماندار ہو گئے اور ایک شخص ان کے لیے چور ہو گیا۔ وہ 35 سالہ تاریخ جو انہوں نے اپنی پاؤں تلے روند دی، عوام کو جو 35 سال وہ بیوقوف بناتے رہے، اب ایک دوسرے کو وہ اچھے لگنے لگے، اور ان دونوں خاندانوں نے مل کر پھر 16 ماہ کو جو عوام تھی، غریب عوام تھی، پسماندہ قوم تھی، اس کی دھجیاں اڑائی انہوں نے، ان کا شیرازہ ملک پاکستان کا بخیر کر رکھ دیا۔ اور یہی وہ حکومت تھی جنہوں نے اپنی حکومت کی واہ واہ کروانے، اپنے ٹینیور اور اپنی پرفارمنس کی واہ واہ کروانے اور پچھلی 2.5 سالہ 3.5 سالہ حکومت کو گندہ کرنے کے لیے 10 ارب روپے اپنے اشتہار بازی پر لگا دیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ پر لگا دیے کہ جی یہ حکومت تو ڈیفالٹ کروا کے گئی پاکستان تو ڈیفالٹ کر رہا ہے، ہم تو تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اور خدارہ جس ملک کے ڈیفالٹ کی خبریں چلوانے اور اس کی مشہوری کرنے کے لیے اپنی حکومت کو اچھا اور دوسری کو برا کہنے کے لیے تم نے 10 ارب روپے لگا دیے ان 16 ماہ میں، تو مل بانٹ کے ان لوگوں نے حکومت کی۔ اب وہ پھر انہوں نے چادر اتار دی، وہ اچھے کا جن جو تھا، واہ واہ کا جن تھا وہ اتر گیا، اب پھر انہوں نے وہ لبادہ اوڑھ لیا کہ وہ فلاں چور ہے، فلاں ڈرپوک ہے۔ آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے جو کہ ابھی وزیر اعظم کے لیے بھی ان کی پارٹی سے نام ان کا جو ہے انتخاب کیا گیا ہے، تو بڑے پرجوش انداز میں اور بڑے والہانہ انداز میں انہوں نے کہا جی وہ کیسا شیر ہے جو باہر نہیں نکل رہا، اور ان کے ایک چہرے پر خوشی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا کہ اب جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک جماعت نہیں ہے، اس کے جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں یا جو ان کے وہ نمائندے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، اب وہ آزاد ہوں گے۔ تو وہ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا کہ اب تو ہم بس 2 رہ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے چور کہا، چوتھی بار نالائق کہا، وہ کہتے ہیں یہ کیسی خوشی یا کیا بات ہے کہ ایک شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے اور ہم اس کو مان لیں، جو 4.5 3 سال وہ لندن میں رہا، بیماری کی
بیماری کا بہانہ بنا کر، یعنی کہ پھر انہوں نے ایک دوسرے پر جو ہے وہ گولہ باری اپنی شروع کر دی، اور اپنی 35 سالہ تاریخ کو واپس اجاگر کرتے ہوئے ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تیر برسانے شروع کر دیے ہیں. کہیں سے شیر دہاڑ رہا ہے تو کہیں سے تیر برسائے جا رہے ہیں. اب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم، پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ان کی طرف سے پھر گولہ باری شروع، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ایک پارٹی تھی، جو ایک جماعت تھی، جو ایک مقبول جماعت تھی، تو اس کا انتخابی نشان الیکشن سے 1 ماہ پہلے چھین لیا گیا. یعنی کہ 20 دن پہلے، 1 ماہ تو دور ہو گیا، 20 دن پہلے اس کا انتخابی نشان اسے چھین لیا گیا، اور اس کے جتنے اور مخصوص نشستیں اب ان کی نہ رہیں. تو جو ان کا کوٹا ہوتا ہے، وزاراتی کوٹا، وہ بھی چھین گیا. اب وہ آزاد ہے. اب ان کو مشکل تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے ہی لوگ ہیں، کسی کو چینک دی گئی، کسی کو ویل چیئر دی گئی، کسی کو شوز، تو کسی کو لالٹین الاٹ کی گئی. اب وہ ان کی کمپین کا مسئلہ ہے، وہ کمپین کیسے کریں. یعنی کہ اب 2 جماعتیں ہیں، ایک لاڈلا جماعت ہے، ایک جیالے ہیں. ایک دوسرے کو 35 سال چور کہنے والے 16 ماہ حکومت میں رہے، اب پھر چور کہنا شروع کر دیا. تو ان بہت سی خبروں کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا، میرا تو نظریہ یہ ہے اور میری سوچ یہ ہے کہ کیا اب ہم نے 35 سال چور کہنے والے ایک دوسرے جماعت، 2 جماعتیں، اور پھر 16 سال ہمیں اکٹھا لوٹنے والی یہ 16 جماعتوں کا انتخاب کرنا ہے ان میں سے کسی ایک کا، یا ہمیں کسی اور نئی شخصیت، نئے سیاستدان کو آگے لانا ہے. تو اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سوچ کر ہی اپنا جو ووٹنگ کا حق ہے وہ ادا کیجئے گا. یعنی کہ 8 فروری کو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل آگے کیا ہوگا، آنے والے 5 سال ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا ہوگا، ہمارا کاروباری نظام کیسا ہوگا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.